سیکنڈ ایئر گرلز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک ایک تعلیمی تحریک ہے جس کو سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا۔ سر سید احمد خان ان عظیم رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات کو، ان کی مشکلات کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کیا جائے، لیکن ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور پھر ہندوؤں کا رویہ دیکھتے ہوئے آخر کار وہ دو قومی نظریہ پیش کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہی دو قومی نظریہ بعد میں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے تعلیمی حالات انتہائی خراب تھے، کیونکہ مسلمان جدید مغربی طرز تعلیم سے انکار کر چکے تھے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کا تعلیمی نظام اپنائیں، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو اس تعلیمی نظام سے دور رکھا۔ دوسری طرف ان کا خیال یہ تھا کہ انگریز ان اداروں میں دینی تعلیم بھی متعارف کروائیں گے اور اس طرح سے ان کے بچے اپنے مذہب اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ابھی وہ صرف اور صرف تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور سیاست سے دور رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1859 میں مراد آباد میں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا، اس کے بعد غازی پور میں بھی ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا تاکہ یورپی زبان میں لکھی گئی جدید علوم پر جو کتابیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرایا جائے، اور اس طرح برصغیر کے مسلمانوں کو ان تمام علوم سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ 1869 میں سر سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان گئے تھے۔ ان کے بیٹے کو اسکالرشپ ملا تھا اور 1 سال کے لیے انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کرنی تھی۔ سر سید احمد خان نے مختلف تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا تاکہ ان کا طرز تعلیم جان کر برصغیر میں اس کو نافذ کیا جائے۔ 1 سال کے بعد 1870 میں انگلستان سے واپس آنے پر سر سید احمد خان نے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جدید تعلیم سے بیزاری کی وجوہات معلوم کی جائیں اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ اس کمیٹی نے علی گڑھ کے مقام پر ایک کالج کے قیام کا مشورہ دیا تاکہ برصغیر کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول آسان طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کے قیام کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا۔ ایک اسکول بنایا گیا، MAO اسکول، محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول، جس کو صرف 2 سال کے بعد کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور وائسرائے لارڈ لٹن نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ علی گڑھ کالج ایک ایسا کالج تھا جہاں پر ہاسٹل کی سہولت بھی موجود تھی تاکہ دور دراز سے آنے والے طلباء وہاں پر رہائش پذیر ہو سکیں۔ یہاں پر انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی علوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دینیات کا مضمون مسلمان طلباء کے لیے لازمی رکھا گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے کالج کا معیار بہتر کرنے کے لیے باہر سے بہترین اساتذہ کو بلوایا اور بھاری تنخواہوں پر ان کی خدمات حاصل کیں۔ علی گڑھ تحریک کے 2 بڑے ستون تھے، ایک تو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور دوسرا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں قائم کی گئی تھی۔ اس کے مقاصد تھے کہ علی گڑھ کی طرح کے مزید تعلیمی ادارے بنائے جائیں، مسلمانوں کو احساس دلایا جائے کہ وہ جدید مغربی طرز تعلیم سے انکار نہ کریں۔ مسلمانوں نے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں اس میں
انگریزی تعلیم اور مذہبی تعلیم دونوں پر نظر رکھی جائیں، اور جو مسلمانوں کے دینی مدرسے ہیں ان کے نصاب کو بھی جدید دور سے ہم آہنگ کیا جائے۔ تحریک علی گڑھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا تحریک علی گڑھ نے، تو اس میں سب سے پہلے مسلمانوں میں جدید تعلیم کا فروغ صرف اور صرف تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہوا۔ یہ دونوں ادارے، محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، یہ دونوں ادارے جلد ہی مسلمانوں کی تمام سماجی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گئے۔ علی گڑھ کالج سے کئی مسلمان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی جو بعد میں تحریک پاکستان کے رہنما بنے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمان سرکاری ملازمین ہجرت کر کے پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو سنبھالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دونوں اداروں نے دو قومی نظریے کو فروغ دیا جو قیام پاکستان کا باعث بنا۔ شکریہ۔